بارڈر تافتان بارڈر سے لے کے کوئٹہ تک اور گوادر سے لے کے اوتھل زیرو پوائنٹ ہب چوکی تک یہ آئے دن خواہ وہ ایل پی جی کا ٹینکر ہو، خواہ وہ 10 ویلر ہو، خواہ وہ فلیٹ بیڈ ہو، خواہ وہ آئل ٹینکر ہو، کسی بھی قسم کی ٹرانسپورٹ ہے، ڈیلی کی 10 سے 15 گاڑیاں 10 گاڑیاں تقریباً جلائی جا رہی ہیں۔ آج بلوچستان کے اندر کوئٹہ آج کی ڈیٹ میں بالکل بند ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بلوچستان کی ٹرانسپورٹ کے جتنے بھی نمائندگان ہیں، جتنی بھی یونینز ہیں، جتنے بھی تاجر برادری ہے، ان کا صرف اور صرف ایک موقف ہے کہ ہمیں امن دو، ہمیں تحفظ دو۔ اسی طریقے سے آج پنجاب کے اندر ہم یہاں سے اپنے احکام بالا تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ایل پی جی سیکٹر جو ہے، ایل پی جی ایک غریب کا فیول ہے۔ خدارہ بلوچستان کے اندر بارڈروں سے لے کے پنجاب کے اندر ہماری ایل پی جی کی موومنٹ ہوتی ہے۔ ہمارے ایل پی جی بوزر جو ہیں وہ ایک خطرناک فیول ہے، ایک ہائی پریشر ایل پی جی ہوتی ہے جو کہ ایک غریب کا فیول ہے۔ اگر آج کی ڈیٹ میں جس طریقے سے بارڈر کو موومنٹ بند ہوئی ہے، اگر یہی سلسلہ رہا تو آپ دیکھ لیں پچھلے ایک ہفتے سے پر کے جی 300 روپے ریٹ بڑھ چکا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر امن اور تحفظ ہمیں بلوچستان کے اندر نہ ملا تو یہ ایل پی جی کی پرائس جو ہے آسمانوں تک پہلے ہی پہنچ چکی ہے اور مزید اس نے بڑھ جانا ہے۔ ہماری حکومت وقت ہمیں اس وقت جو ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، چند شر عناصر لوگ جو ہیں بلوچستان کے اندر جنہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے، ٹرانسپورٹ کو چلنے نہیں دے رہے ہیں، ان کو نکیل ڈالیں۔ اور ہم اپنے آرمی چیف صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر ہم انڈیا جو ہمارا دشمن ہے ان کو ہم نکیل ڈال سکتے ہیں تو ہمارے ملک کے اندر چند لوگ جو ہیں جو ٹرانسپورٹ ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے وہ اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، تو میری گزارش ہوگی آرمی چیف صاحب سے کہ ان کو نکیل ڈالیں تاکہ پاکستان آلریڈی انرجی کرائسس میں ہے۔ ہم ٹرانسپورٹر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان میں ہمیں امن دیا جائے، ہمیں تحفظ دیا جائے۔ اس کے علاوہ ایل پی جی ایک واحد فیول ہے جو ایک غریب کا فیول ہے۔ ایک چھابڑی والا کے جی 2 کے جی ایل پی جی جو ہے فل کرواتا ہے اور اپنے بچوں کو چولہا جلاتا ہے، ان کو سکول بھیجتا ہے، روٹی پکاتا ہے۔ اگر ایل پی جی اس کو میسر نہ ہوئی تو غریب لوگ روڈوں پہ نکلیں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے۔ جس طریقے سے یہ 200 روپے کے جی 300 روپے کے جی والی گیس جو ہے آج 550 پہ پہنچ چکی ہے، اور آپ اگلے 2-4 دن دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایل پی جی نایاب ہو چکی ہے۔ اس کی پرائس 1000 روپے کے جی تک جانے کے چانسز ہیں۔ ایران سے ایل پی جی پاکستان کو جو آتی ہے وہ تقریباً ہماری کھپت کا 50% ایل پی جی آتی ہے جو ہماری ایران سے بارڈروں کے تھرو آتی ہے۔ ہم ٹرانسپورٹر جنگ کے دوران میں اور پاکستان کے جتنے ہمارے ایل پی جی سیکٹر کے امپورٹر ہیں، جنگ کے دوران میں ہم نے پاکستان کے اندر ایل پی جی کی شارٹیج نہیں ہونے دی۔ ہمارا ایک بہت بڑا کردار ہے، غریب کا فیول ہے غریب تک پہنچانے کے لیے۔ لیکن یہ جو چند عناصر ہیں روڈ کے اوپر نکلتے ہیں، وہ گاڑیوں کو جلا رہے ہیں۔ کروڑوں روپے کا ایسٹ جو ہے ابھی تک جل چکا ہے، اربوں روپے کی پراپرٹی جو ہے ٹرانسپورٹر کی گاڑیاں جل چکی ہیں۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہم نے ہمیشہ پاکستان کے لیے کوشش کی ہے، ہم نے پاکستان کو ریونیو جنریٹ کر کے دیا ہے۔ ٹرانسپورٹ ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ اس وقت بلوچستان کے اندر بالکل پہیہ جام ہو چکا ہے۔ ہم چاہتے ہیں
کہ اس کو بلوچستان کو امن کا گہوارہ بنایا جائے، اور الحمدللہ کافی ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ابھی جو فی الوقت سلسلہ ایک شروع ہوا ہے عید سے چند دن پہلے سے ابھی تک، ہماری حکومت وقت اور پھر آرمی چیف صاحب سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ ٹرانسپورٹروں کا جو لاس ہوا ہے اور جو فردر گاڑیوں کی موومنٹ رک چکی ہے، اس کے لیے ادھر تحفظ اور امن دیا جائے تاکہ ہم غریب کا فیول اس کے دہلیز تک پہنچا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور مطالبہ ہے کہ ایران کے اندر بارڈروں کے اوپر جو ایل پی جی آتی ہے، یہ سستا فیول ادھر سے ہم ریسیو کر کے لے کے آتے ہیں۔ ایل پی جی ایک واحد فیول ہے جو آپ کی انرجی کرائسس کو پورا کر رہا ہے۔ پیٹرول آپ کی سکت سے گزر چکا ہے، چولہا جلانے کے لیے ایل پی جی ایک واحد فیول بچا ہے جو یہ موویبل پروڈکٹ ہے، آپ ایک سلنڈر بھروا کے کہیں پہ بھی لے جا سکتے ہیں، کہیں پہ بھی چولہا جلا سکتے ہیں۔ ایل پی جی جب ہم بارڈروں پہ لے کے آتے ہیں تو ہماری گاڑیوں کو این ایل سی کسٹم روک دیتا ہے 6 دن کے لیے، 4 دن کے لیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اگر ایل پی جی ایک خطرناک فیول بھی ہے، یہ آتش گیر مادہ ہے، اگر اس کو بارڈر کے اوپر ایک علیحدہ ٹریک سے اس کو گزرنے دیا جائے، جو ایران سے ڈیلی پروڈکٹ سستی ہم مہیا کر سکتے ہیں، جب یہ ہولڈ ہوتی ہے تو اس سے بھی مارکیٹ میں پرائسز بڑھتی ہیں، وہ پروڈکٹ ٹائملی پہنچ نہیں سکتی۔ ایک تو سب سے بڑا اس وقت جو دہشت گردی کا المیہ ہے بلوچستان کے اندر، ایک تو وہ ہے ہی ہے، اس کے لیے تو ہم آپ سے ہاتھ باندھ کے اپیل کرتے ہیں اپنے اداروں سے، اور ہمیشہ اس یقین کے ساتھ ہم ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ روڈ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں امن دیا جاتا ہے، خواہ وہ موٹر وے کی طرف سے ہو، خواہ وہ پولیس کی طرف سے ہو، خواہ وہ پیٹرولنگ پولیس کی طرف سے ہو، خواہ وہ آرمی کی طرف سے ہو۔ الحمدللہ ہم اس یقین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے جہاں پہ کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے ہم ان کو ہائی لائٹ کریں، وہ اس کے اوپر ایکشن لیں۔ آپریشن چل رہے ہیں، لیکن ہماری یہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ فقط اس چیز کے اوپر ہے، ہم ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ آج بلوچستان پورا بند پڑا ہے، اگر یہ آنے والے دنوں میں یہ تافتان بارڈر سے نوشکی کوئٹہ تک ہمیں کانوائی کی شکل میں ہمارے ایل پی جی بوزروں کو آنے دیا جائے، ہم اس کی کاسٹ بیئر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہر کمپنی اس حق میں ہے کہ ہم پیسہ دیں، اگر ہماری فورسز کو کوئی فائنینشیل ایشو ہے ہم اپنے بہاف کے اوپر ان کے لیے ہم ساری ایسوسیشنیں فنڈ دینے کے لیے تیار ہیں کہ خدارہ ہمیں تحفظ دیا جائے، اور یہ غریب کا فیول ہے، اس کے ڈیسٹینیشن تک پہنچانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا جائے۔ ایل پی جی کا کسٹم سے بارڈروں سے تھرو آؤٹ ایک علیحدہ ٹریک ہونا چاہیے۔ حکومت وقت کو پتہ ہے، بی آر کو پتہ ہے کہ ملین کے حساب سے ہم ٹیکس پے کرتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ ہمیشہ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے پاکستان کو، معیشت میں سب سے بڑا کردار ہے ٹرانسپورٹ کا۔ ہم چاہتے ہیں مطالبہ دوسرا کہ بارڈروں سے ایل پی جی کی ترسیل کا سلسلہ ایک سیپریٹ ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ جب ہماری گاڑیاں بارڈروں سے نکلتی ہیں تو چیک پوسٹوں کے اوپر ہماری گاڑیوں کو جان بوجھ کے ذلیل کیا جاتا ہے، ان سے بھتہ وصول کیا جاتا ہے، ان کی جو آنے جانے کے لیے خوراکی ڈیزل ہے اس ڈیزل کو بھی نکالا جاتا ہے۔ یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے۔ گاڑیوں کی لمبی لمبی لائنیں لگائی جاتی ہیں، ذلیل کیا جاتا ہے، ان گاڑیوں کو آف لوڈ کیا جاتا ہے جو کہ خطرناک فیول ہے، ایل پی جی کے مین ہول کھولے جاتے ہیں جو دھماکہ ہونے کے موجب بن سکتا ہے۔ اس کے اوپر بھی میں
ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے اداروں کو کہ اس کے اوپر ایل پی جی کے اوپر خدارہ تھوڑا سنجیدگی سے عمل کروائیں۔ اس کے علاوہ چوتھا ہمارا جو مطالبہ ہے، پاکستان کے اندر اس وقت تقریباً 450 ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیاں جو ہیں ان میں سے 30 سے 40% ایل پی جی پلانٹ جو ہیں بند ہو چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اگر بلوچستان کے حالات کے اوپر قابو نہ پایا گیا تو یہ 450 تقریباً مارکیٹنگ کمپنیاں جو ہیں وہ ایل پی جی پلانٹ جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ دکانوں کے اوپر اس وقت پرائسز بڑھ تو گئی ہیں لیکن ایل پی جی نایاب ہو رہی ہے۔ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ لوگ، آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہے انڈیا کے حالات کہ ایل پی جی کے لیے 2-2 کلومیٹر لمبی، 1-1 کلومیٹر لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی ایک سلنڈر بھروانے کے لیے۔ تو خدارہ ہم اپنے اداروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور ہمیں اس پہ بہت بڑا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہر مشکل میں ہمارے ادارے ہمارے ساتھ کھڑے رہیں، اس وقت بھی کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ جو آخری ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی جو پروڈکشن ہے وہ 50% پاکستان کی اپنی پیداوار ہے، 50% ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ جو 50% ایل پی جی، او جی ڈی سی اور باقی پی پی جی ایل اور جی ایچ پی ایل ہے، ان میں سے صرف اور صرف پی پی جی ایل نے ایک مساوی تقسیم پاکستان کے اندر ساری ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیوں کو، خواہ وہ 1 لوڈ کی شکل میں ہو، خواہ وہ 1.5 لوڈ کی شکل میں ہو، خواہ وہ 20 ٹن ہو، خواہ وہ 30 ٹن، مساوی تقسیم کرتی ہے۔ ہمارا یہ حکومت وقت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہمارا اداروں سے یہ مطالبہ ہے کہ ایل پی جی کی تقسیم کو مساوی کیا جائے۔ یہ چند لوگوں کے اندر تقسیم ہوئی ہے، چند لوگوں کو نوازا جا رہا ہے۔ جو پاکستان کی اپنی پروڈکشن ہے اس سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی پروڈکشن ہے وہ ساری ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے، نہ کہ چند لوگوں کو دیا جائے۔ اور اس کے بعد جب آپ چند لوگوں میں ڈیوائیڈ کریں گے تو پاکستان کے اندر ہر پلانٹ اپنے کسٹمر کو سپلائی دے سکے گا۔ اگر مساوی تقسیم نہ ہوئی اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو چند پلانٹ جو ہیں، جو نان کوٹا ہولڈر کمپنیاں ہیں، وہ بند ہو جائیں گی اور جن کے پاس لوکل پروڈکشن ہوگی وہ من مانی کریں گے، وہ اپنی مرضی کا ریٹ بیچیں گے۔ لہٰذا ہم پاکستانی ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہمیں تحفظ دیا جائے، ہمیں امن دیا جائے، بلوچستان کے حالات کو ٹھیک کیا جائے تاکہ ہم اپنی موومنٹ کریں۔ اور جو پاکستان کے اندر ایل پی جی کا جس طریقے سے کوئی بھی ادارے میں کسی بھی جگہ پہ کوئی نقصانات ہوتے ہیں تو اس کا کمپنسیٹ کیا جاتا ہے۔ ایل پی جی غریب کا فیول ہے، حکومت وقت کو چاہیے کہ ہمیں سپورٹ کرے۔ کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، کوئی بھی نقصان ہوتا ہے ایل پی جی سیکٹر میں تو حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ وہ ٹرانسپورٹر ہو، ایل پی جی کے ساتھ جو بھی منسلک ہے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے۔ اور اس وقت بلوچستان پورا بند پڑا ہے۔ 11 تاریخ کی سٹرائک کی انہوں نے کال دی ہوئی ہے کہ اگر ہمیں امن تحفظ نہیں دیا جاتا تو ہم اپنی گاڑیاں پرامن طریقے سے جو آلریڈی رکی ہوئی ہیں، جو جا نہیں سکتی، مزید جو کچھ چھوٹی موٹی موومنٹ ہے وہ بھی بند ہو جائے گی 11 تاریخ کو۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، کے پی کے اندر ایک ایل پی جی، کیونکہ ہمارا ریلیونٹ فیول ہے، ہم ایل پی جی کو دیکھتے ہیں۔ باقی جتنی یونین ہیں سب الائنس کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ کروڑوں اربوں روپے کا ایسٹ جل چکا ہے۔ ہم ایل پی جی کو دیکھ رہے ہیں۔ ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے، خدارہ یہ جو بلوچستان کے اندر ہماری کروڑوں اربوں روپے کی جو
ایسڈ ہے ان کو جلایا جا رہا ہے. چند شر پسند عناصر جو ہیں ان کو نکیل ڈالی جائے تاکہ ہم اپنی گاڑیوں کی موومنٹ کر سکیں اور پاکستان کے اندر غریب کا فیول اس کے چولہا چلانے کے لیے ہم میسر کر سکیں. اگر یہ نہ ہوا تو پہیا تو پہلے رک چکا ہے, پھر غریب سڑکوں پہ آئے گا, انرجی کرائسس پہلے ہے, چولہا کسی کا جلنا نہیں ہے. آپ دیکھیں گے 2-3 دن سے 300-400 روپے کے جی ریٹ بڑھ گیا ہے, مزید یہ 1000 روپے پر کے جی پہ ریٹ چلا جائے گا. ہم پہلے ایل پی جی سستی لا کے پاکستان کو میسر کر رہے ہیں. اگر آپ سرچ کریں تو آج کی ڈیٹ میں ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں 1000 روپے کے جی ہے, لیکن ہم 350 روپے کے جی لا کے بیچ رہے ہیں پاکستان کے اندر, اور ابھی 550 تک پہنچ چکی ہے. اگر یہ حالات ٹھیک نہ ہوئے تو انڈیا کی طرح ہمارے پاکستان کے اندر بھی 1000 پلس ریٹ کے جی جانے کے اوپر ہے, پوزیشن بن گئی ہے. آپ دیکھیں جنگ کے حالات میں ایل پی جی کی پرائس اتنی نہیں بڑھی. میری آخر میں حکومت وقت سے پھر دوبارہ کابینہ کے ساتھ, بلوچستان کے ساتھ ہم یکجہتی چاہتے ہیں. ہماری برادری بلوچستان کی, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہم بارڈروں سے سستا فیول لے کے آ رہے ہیں, ہم اپنی ٹرانسپورٹ چلانا چاہتے ہیں اور چلا رہے ہیں. نقصان بھی ہم نے کیے ہیں, پھر بھی ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. ہمیں حکومت سے یہی چاہیے کہ ہمارے ساتھ تعاون کرے, ہمیں کانوائی کی شکل میں ایل پی جی کی موومنٹ کو فل فور کیا جائے تاکہ یہ غریب تک پہنچائی جائے. بہت شکریہ. ان کو روکا ہے کسٹم والوں نے, تو وہ کس لیے ان کو روکتے ہیں؟ کیا ریزن ہے؟ کیا آپ لوگ کسٹم کام نہیں کر رہے ہیں یا کیا ریزن ہے کیوں ان کو روکا جاتا ہے؟ دیکھیں جی ایل پی جی پاکستان کے اندر جب آتی ہے تو ایران سے وایا تافتان بارڈر ہے. بارڈر کسٹم سے گاڑی نے بارڈر سے نکلنا ہے, کسٹم سے انٹر این ایل سی میں ہونا ہے. پراپر طریقے سے ایک ایک چیز کی وہ کسٹم ڈیوٹی کروا کے گاڑی کی پھر وہ اپنے 0 پوائنٹ پہ پاکستانی حدود میں آتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ مکس چیزیں چل رہی ہیں. کسٹم کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان گاڑیوں کا کسٹم جلدی کیا ہے. کبھی نیٹ کے ایشو ہیں, کبھی سبزی کو پریفرنس دی جاتی ہے, کبھی فروٹ کو پریفرنس دی جاتی ہے, کبھی دوسری جو چیزیں ہیں گوشت کو پریفرنس دی جاتی ہے. جتنی بھی چیزیں جانے والی ہیں وہ مکس اپ چل رہی ہیں. تو ایل پی جی کا اگر ڈیلی 200 ٹینکر آنا ہے تو وہ 10 ٹینکر آ پاتا ہے. ہم نے بارہا کسٹم کو کہا ہے کہ اس کا ٹریک علیحدہ سے دے دیں, ایک لائن علیحدہ سے دے دیں. ایل پی جی کی جو گاڑیاں آ رہی ہیں وہ کسٹم کروا کے اپنی نکلتی رہیں. وہ پریفرنس دوسری چیزوں کو دیتے ہیں, اور ہمارے ایل پی جی بوزر جو ہیں وہ 10-10 دن 20-20 لامحاظہ جو گاڑیاں پہلے کھڑی ہیں پیچھے سے اور آتی ہیں وہ بھی کسٹم ہے. آج کی ڈیٹ میں آپ یہ شارٹیج, تافتان روٹ تو بالکل بند ہے. 250 بارڈر سے امن ہے, کچھ امن ہے, ادھر کچھ حالات بہتر ہیں. ایک سائڈ پہ آپ کو پتہ سمندر ہے, ایک سائڈ پہ پہاڑی ہے, لیکن وہاں پہ فورسز کا آپریشن بھی چل رہا ہوتا ہے اور وہ کافی چیزیں موومنٹ میں رہتی ہیں. لیکن اس وقت 250 بارڈر پہ پچھلے 10 دن سے کسٹم کی نالائکی کی وجہ سے کم از کم 3 سے 4 ہزار ایل پی جی بوزر کھڑا ہوا ہے ایرانی کسٹم کے اندر. اگر وہ پاکستان کی حدود میں آ جائے, ہمارا پاکستانی بوزر کھڑا ہے, ہم ان کو لوڈ کریں اور پاکستان کے اندر لے کے آئیں, پھر بھی ہم انرجی کرائسس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اس میں ایک بات ہے, آپ کی گاڑیوں کا انشورنس نہیں ہوتی جو آپ کہتے ہیں کہ ہماری گاڑی کو نقصان پہنچے تو حکومت اس کا زیادہ کرے, کیا وہ انشور نہیں ہوتی گاڑیاں؟ اس پہ جو مال لوڈ ہے وہ انشور نہیں ہوتا, آپ کی گاڑی انشور نہیں ہے, کیونکہ آپ اپنا لا کے سفر کر رہے ہیں, تو کیا آپ لوگ اس کو انشورنس نہیں کرواتے؟ دیکھیں, جو ایل پی جی کی انشورنس کمپنی ہے, ایل پی جی ایک خطرناک فیول ہے, ہائی پریشر مواد ہے. انشورنس کمپنی ہے ایل پی جی کو انشورڈ ہی نہیں کرتی. بہت 1-2 کمپنیاں اگر کوئی رسک لیتی ہیں, کیونکہ بلوچستان کے حالات آئے دن خراب رہتے ہیں, اور پچھلے 2008 سے آنورڈ ہم ایل پی جی کے سیکٹر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی بوزروں کو جلایا جاتا ہے.
اس وجہ سے گاڑیوں کی انشورنس نہیں ہوتی، ایل پی جی کے بوزر کی انشورنس نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ جو ٹرانسپورٹر ہے اس نے گاڑیاں اپنی قسطوں پہ لی ہوئی ہیں۔ کس طریقے سے آج آپ بلک کے بلوچستان کا ٹرانسپورٹر جو ہے، جن کی گاڑیاں، خواہ وہ پنجاب کا ٹرانسپورٹر ہو، بلوچستان کا ہو، جس نے قسطوں پہ گاڑی لی ہوئی ہے، جس نے ٹائر والے کے پیسے دینے ہیں، اس کی گاڑیاں، کل کی ڈیٹ میں 16 گاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے۔ اور یہ خطرناک فیول ہے، اللہ نہ کرے کسی آبادی کے اندر یا کہیں پہ ایسی جگہ پہ آبادی میں اس کو آگ لگ گئی، یہ بوزر بلاسٹ ہو، 5 کلومیٹر تک اس کا جو ہے نا وہ اثرات ہوتے ہیں، یہ خطرناک فیول ہے۔ جی دیکھیں جی، اگر ہماری آلریڈی اداروں سے بات ہو رہی ہے، آج کی ڈیٹ میں کوئٹہ چیمبر میں ایک میٹنگ بھی تھی، وہاں پہ ہمارے نمائندے بلکہ جتنی بھی یونینز ہیں وہ ساری ادھر، آج 10 بجے کا ٹائم تھا، میٹنگ میں ہیں۔ آلریڈی وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہوا ہے، آلریڈی ادارے ہمارے ایکٹیو ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس یقین سے ہیں، ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ادارے ہیں تو ہم ہیں، جس طریقے سے پرامن طریقے سے ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ ادارے ہمارے اس پہ کام کر رہے ہیں، بالکل زور شور سے کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری جو گزارش ہے، ہماری یہ گزارش ہے کہ ہم ایک ایل پی جی پروڈکٹ پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں، تو ہمیں کانوائی کی شیپ میں ہمیں کوئی فورسز ایف سی دی جائے، کوئی 2 4 5 گاڑیاں دی جائیں، جو 400 سے 500 کلومیٹر کا جو ڈسٹینس ہے اس میں ہماری گاڑیاں 50 100 کر کے کانوائی کی شیپ میں وہ نکالی جائیں، اور یہ فیول ہم پہنچا سکیں۔ اگر یہ حکومت وقت آلریڈی، جو کہ میں بتا چکا ہوں، بڑے زور سے کر رہی ہے، اگر اس کو لیتو لال سے کام لیا جاتا ہے یا سلو کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ٹرانسپورٹر مجبور ہے، اپنی گاڑی تو چلا نہیں سکتا، وہ اپنی گاڑی کو روکے گا تو پھر اثرات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ٹرانسپورٹر تو پہلے پسا ہوا ہے، جس طریقے سے آپ دیکھ لیں ملک کے حالات ہیں، فیول کی پرائسز کدھر چلی گئی ہیں، جنگ دوسرے ملکوں کی ہے، مسلط ہمارے اوپر ہوئی ہے۔ لیکن کیا کریں، ہم ملک کے ساتھ ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم امن پسند ہیں، تحفظ پسند ہیں، لیکن ہم اپنے اداروں سے ہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا زور جتنا بھی ہے، ریکویسٹ ہے، منت ہے، سماجت ہے، اپنے اداروں تک ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں ہمارے ادارے ہمیں فورسز دیں، ان کے ایکسپینس بھی ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جی یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ادارے جو ہیں کوشش کرتے ہیں، حکومت بھی کوشش کرتی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ سالو کرے، اس کے باوجود آپ پریس کانفرنس کرنے کے بجائے یہ دیکھتے ہوئے کہ کوشش کر رہے ہیں اور آپ کا مسائل جو ہے وہ حل ہوتے ہیں، یا ان کو انڈر پریشر لانا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، آج بلوچستان بند ہے تو وہ آلریڈی بند ہے، کس لیے بند ہے؟ کہ گاڑیوں کو روڈ پہ نکالنا، گاڑی چلانا ہے، فورسز اپنا کام لگی ہوئی ہیں۔ ہم فورسز سے یہ کوئی تھریٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری تکلیف ہو سکتا ہے، جتنی ہمیں تکلیف ہے وہاں تک پہنچ نہ رہی ہو۔ ہم اپنے مطالبات کے لیے اپنی ریکویسٹ ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ خدا را ہمیں اس کے اوپر تھوڑا جلدی فوکس کیا جائے، کوئی زیادہ فورس لگائی جائے، کوئی زیادہ ہمیں کانوائی کی شیپ میں چلایا جائے۔ ہم اپنی بات ان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کا بلوچستان کا ایریا اگر دیکھیں، جو ہم روٹ استعمال کرتے ہیں تقریباً 750 کلومیٹر ہے۔ اب 750 کلومیٹر کے اوپر آپ دیکھیں نا، فورسز تو اپنا کام کر رہی ہیں، وہ ایک دن کرتا ہے مل میں آ کے حملہ کر دیتے ہیں، اگلے دن وہ نکنڈی میں چلے جاتے ہیں، نکنڈی سے نکلتے ہیں وہ دالبدین آ کے کر دیتے ہیں، تو وہ کسی بھی ٹائم آ کے کرتے ہیں۔ ہم اداروں کو ریکویسٹ کرنے کے لیے اس فورم استعمال کر رہے ہیں، بلوچستان پورا فورم استعمال کر رہا ہے، چیمبر استعمال کر رہے ہیں، لوگ روڈوں کے اوپر اپنی بیٹھ کے میڈیا کے تھرو، آپ لوگوں کے تھرو حکومت وقت تک اپیل کر رہے ہیں۔ تو یہ مقصد صرف ہمارا کہ ہم اپنے اداروں تک جو بات نہیں بھی پہنچ رہی ہم ان کو تک پہنچائیں، تاکہ وہ ہماری تکلیف میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ سپلائی بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے، سب سے بڑا جو ہے سپلائی کا ہے۔ دیکھیں، اب ادارے
فورسز اپنا کام کر رہی ہیں, دوسرے ادارے ایل پی جی, فرض کیا ایل پی جی کو ہم دیکھ رہے ہیں تو ایل پی جی کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں, ہم ایک المیہ دے رہے ہیں کہ اگر گوادر پورٹ کے اوپر, بارڈر کے اوپر سپلائی کو, گاڑیوں کو روانہ کر دیں, کسٹم جلدی اس کو نکال دے تو پرائس کنٹرول ہو جائے گی, غریب تک فیول پہنچ جائے گا. اگر 250 کسٹم کی نالاکی کی وجہ سے اگر بند ہے اور ادھر تافتان جو ہے وہ شرپ پسند عناصر کی وجہ سے بند ہے تو دونوں ہی ایک ہی پوزیشن پہ آ گئے اور ہماری جو ہے پروڈکٹ وہ پہنچ نہیں رہی. نقصان ٹرانسپورٹر بھی کر رہا ہے, حکومت وقت بھی کر رہی ہے اور غریب بھی کر رہی ہے. تو ہم ایز اے نمائندگی کرتے ہوئے, ایز اے ٹرانسپورٹر ہوتے ہوئے, ایز اے ایل پی جی سیکٹر کو پریزنٹ کرتے ہوئے ہم شور مچا رہے ہیں کہ اگر آپ این ایل سی کو کسٹم بارڈر جو 250 بارڈر ہے, ادھر ایک نیٹ کا ایشو ہے, 8 دن نیٹ کا ایشو ہے, 4 دن ادھر جو ہے کسٹم والوں کا ایشو ہے. اب ہمارا کیا قصور ہے, غریب عوام کا کیا قصور ہے؟ تو اس کو فعال کریں. اگر ہم ان حکومت وقت تک یہ بات نہیں پہنچائیں گے تو وہ بات ادھر تک ہی ہے, کسٹم کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم غریبوں کی آواز جب نکلے گی, صارف کی آواز نکلے گی, ٹرانسپورٹر کی آواز نکلے, جہاں پہ مسئلے مسائل ہیں آواز نکلے گی تو انشاءاللہ وہ توجہ زیادہ ہوگی. اس لیے ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اس لیے بلوچستان پورا بیٹھا ہوا ہے روڈ کے اوپر. یہ جو گاڑیوں کو وہ جلا رہے ہیں یا روک رہے ہیں, نقصان پہنچا رہے ہیں, کیا صرف ایل پی جی کی گاڑیاں ہیں یا دوسرے جو سامان بھی آ رہا ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, اس وقت جتنی بھی ٹرانسپورٹ چل رہی ہے وہ کوئلے کی ہو, وہ کسی قسم کی بھی بس ہو یا ایل پی جی ہو یا کوئی بھی ادھر سے پروڈکٹ آ رہی, بچومین کی ہو, کسی بھی ریلیونٹ پروڈکٹ جو ہے ایران سے پنجاب کی طرف پاکستان کے اندر آتی ہے تو وہ ہر گاڑی کو جلا رہے ہیں. خواہ وہ, اچھا ایک اور بھی ہے, جو باہر ممالک کی گاڑیاں جو ٹی آئی آر کے تھرو آ رہی ہیں وہ ان کو بھی جلایا جا رہا ہے, ایرانی گاڑیوں کو بھی جلایا جا رہا ہے, کوئی سیف نہیں ہے. جی بہت شکریہ.